الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ معزز سامعین، محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے خوشگوار زندگی کے اصول یا اسباب۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرتے ہوئے یہ موضوع آپ کو سمجھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ سب بہن بھائی توجہ سے میری گفتگو کو سماعت فرمائیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خوشگوار زندگی نصیب فرمائے۔ جب ہم الحیات السعیدہ یا خوشگوار زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے خوشگوار زندگی کا کیا مفہوم ہے، ہم کس زندگی کو خوشگوار سمجھتے ہیں؟ عمومی طور پر یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ جس آدمی کے پاس بہت زیادہ مال ہے اس کی زندگی آسودہ اور خوشگوار ہے، جس کے پاس دنیا کا عیش و عشرت کا سامان ہے، دنیا کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، اس کی زندگی خوشگوار ہے اور اس کی زندگی پرسکون ہے۔ حالانکہ اسلام کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے۔ مال و دولت، ثروت، شان و شوکت، دنیاوی، یہ سعادت مندی کا معیار نہیں ہے، یہ خوشگوار زندگی کا معیار نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہر کسی کو دیتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس سے نہیں محبت کرتا اس کو بھی دیتا ہے۔ جس کا مظہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے کفار ہیں، اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، ان کے پاس بہت مال و دولت ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ ولیکن لا یعطی الدین لا یعطی الایمان الا من احب، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اس کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ سعادت مند زندگی، خوشگوار زندگی کون سی ہے، تو اس کی ہم تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ خوشگوار زندگی وہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی انسان کو توفیق بخشے کہ وہ اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، دنیا کے اندر بھی سعادت مندی حاصل کرے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب و کامران ہو، تو یہ زندگی خوشگوار زندگی ہے۔ اس خوشگوار زندگی میں جب ہم غور کرتے ہیں کہ اس کے بنیادی اصول کیا ہیں،
تو ایمان اور اسلام کے بعد اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی اس دنیا کی زندگی جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اس سے استفادہ کرے۔ استفادہ کیسے کرے؟ کہ اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوار لے، خود جیے اور دوسروں کو جینے کا حق دے۔ انسان اچھا سوچے اور اچھا عمل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے جو ہمارے سامنے معیار، اصول اور اسباب رکھے ہیں، ان میں ابتدائی طور پر یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پر غور کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد یا عورت وہو مؤمن، حالت ایمان میں نیک اعمال کرے گا، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے حیات طیبہ کا، خوشگوار زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہمارا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ہم اس کی خوشگوار بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت کے اندر بھی ہم اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا کریں گے۔ تو گویا کہ دو چیزیں بنیادی طور پر اس آیت کریمہ میں بیان کر دی گئیں، ایک چیز ایمان اور دوسری چیز عمل صالح۔ یہ معیار ہے، رکن رکین ہے، یہ بنیاد ہے خوشگوار زندگی کی، ایک مومن کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے۔ ایمان پہلے نمبر پر، کیونکہ جو آدمی مومن نہیں ہے، جس کے پاس جو ایمان کی دولت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا، اس نے ایمان کا انکار کیا ہے۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہتے ہوئے اس کی زندگی کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے؟ اس لیے ایمان بنیادی شرط ہے اور پہلی شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اس کے بارے میں فرمایا طوبی لمن ہدی الی الاسلام، اس آدمی کو مبارک ہو جس کو اللہ رب العزت نے اسلام لانے کی توفیق بخشی۔ وکان عیشہ کفافا، اور اس کی زندگی یومیہ اس کو روز بروز روزی ملتی تھی گزارے کے مطابق، تو اس شخص کو مبارک ہو، اس شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی دی۔ اور اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں قرآن پاک میں فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے مبارک ہو، ان کے لیے جنت ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ جس کا معنی یہ ہے کہ خوشگوار زندگی کے لیے انسان کے پاس ایمان خالص ہونا ضروری ہے۔ جس آدمی کا ایمان خالص ہے، ایمان خالص کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان جب ایمان لائے، سچے دل سے ایمان قبول کرے اور ایمان کے ساتھ شرک کو خلط ملط نہ کرے، شرک کو نہ ملائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے امن ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے ان پہ بڑی گراں گزری کہ ہم سے چھوٹی موٹی خطائیں تو ہو جاتی ہیں، کون ہے جس سے اپنی جان پر ظلم نہیں ہوتا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد وہ نہیں جو آپ نے سمجھا ہے، اس ظلم سے مراد وہ ہے جو اللہ کے نیک بندے لقمان حکیم نے کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا۔ کیوں؟
کہ توحید اسلام کا رکن رکین ہے، توحید اسلام کا سب سے اعظم رکن ہے۔ شرک اللہ رب العزت کو اتنا ناپسند ہے کہ شراکت، کسی کی پارٹنرشپ بعض اوقات انسان برداشت نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ کیسے برداشت کرتا ہے؟ اس لیے جو آدمی شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی قدر و قیمت اس قدر کھو جاتی ہے، کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، کہ دنیا کے اندر اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ انسان ہو کر انسانوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، انسان ہو کر جانوروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، انسان ہو کر درختوں کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو سزا ہے، اور آخرت کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے قاعدہ بیان کر دیا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں، شرک کسی قسم کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی قدر خود کھو دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی شرک کرے تو اس کو شرک سمجھا جائے گا؟ اس آیت مبارکہ پہ آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا، یہاں غیر مسلموں کا ذکر نہیں ہے، جو ایمان والے نہیں ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، شرک کو نہیں ملایا، جس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح آدمی ایمان لانے کے بعد کوئی اور جرم کرے تو اس جرم کا مجرم قرار پاتا ہے، اسی طرح اگر ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شرک کرتا ہے تو وہ بھی اس جرم کا مجرم قرار پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان، جس کے پاس خالص ایمان ہے، اس مومن کی تعریف بیان کی ہے جو ہماری زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے ایک معیار ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ، بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، مل ایمان، ایمان کیا چیز ہوتی ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرت کا حسناتک وساعت کا سیئاتک، جب آپ نیکی کر کے خوش ہوں، نیکی کر کے آپ کا دل خوش ہو، اور آپ سے غلطی اور گناہ ہو جائے تو آپ پریشان ہو جائیں، آپ اس پر پریشانی کا اظہار کریں، آپ کو اس پر شرمندگی ہو، افسوس کا اظہار کریں، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، تو سمجھ لیجئے پھر آپ مومن ہیں۔ یعنی مومن کے لیے معیار کیا ہے؟ مومن کا ایمان اس کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے، اس کو برائی سے روکتا ہے، مومن نیکی کر کے خوش ہوتا ہے، اور اس سے گناہ اور غلطی ہو جائے تو پریشان ہوتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے، اور یہ بنیاد ہے خوشگوار زندگی کے لیے۔ جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو چکی تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان اس کو خوشگوار زندگی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، صحابی نے پوچھا فمل اسم، گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا حاک فی قلبک شیء فدع، جب آپ کے دل میں کسی چیز کا کھٹکا ہو۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ گناہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کام کریں، آپ کے دل میں کھٹکا ہو کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہو کہیں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے،
تو ایسا کام گناہ ہے۔ نیکی کرنے کے ساتھ انسان کے چہرے پہ رونق آتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نور ہے، اس سے انسان کے چہرے پہ رونق آتی ہے۔ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ تو خوشگوار زندگی اس کی جس کے چہرے پر رونق ہو، جس کا دل مطمئن ہو، اور وہ شخص ہے کہ جس کا تذکرہ کیا گیا پہلے نمبر پر ایمان اور دوسرے نمبر پر عمل صالح، کہ وہ نیک اعمال کرنے والا ہو۔ تو گویا کہ مومن ایمان کے سائے میں، ایمان کی روشنی میں نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے، نیکی کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ایمان کے بعد نیکی کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نیکی کرنے کے لیے جس طرح کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعادت مندی کا معیار یہ ہے کہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، پیروی کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ نیکی کا معیار کیا ہے، نیکی کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ تو پہلی شرط جو تھی وہ ایمان، اور دوسری شرط اخلاص، اور تیسری شرط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا۔ اب ہر مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، وہ اس معیار پہ اپنے اعمال کو پرکھے۔ جس کو ہم کہیں نیکی، وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ نیکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کا راستہ بتانے، نیکی کا طریقہ بتلانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ترکت فیکم، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، راہ حق پہ رہو گے، سعادت مندی کے راستے پہ رہو گے۔ اور وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا تھا، اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو یہ قاعدہ بتایا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی زمین پہ رہ کر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دستور اور نظام کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ان کی زندگی خوشگوار ہوگی، اللہ کی پسندیدہ ہوگی۔ وہ دنیا میں رہ کر اللہ کی پسند کے مطابق، منشا کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اس کے احکام پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں ان کو ان کی من پسند زندگی عطا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو شخص آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، دستور زندگی آئے گا، جو اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہوگا۔ آج ہم ذرا غور کریں، اپنے حالات کو چیک کریں، اس کی روشنی میں ہم جائزہ لیں کہ کیا ہماری زندگی واقعتاً وہ زندگی ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہماری توحید خالص ہے؟ کیا ہمارے عقائد میں شرک تو موجود نہیں ہے؟ کیا ہم بدعات میں مبتلا تو نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ پہلی چیز یہ۔ اور دوسری چیز، خوشگوار زندگی کے لیے اصول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وہ مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت نے بیان کیا قرآن پاک میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
دوسرا اصول یہ ہے کہ جو لوگ زمین پہ رہ کر اپنے اس مقصد کو بھولتے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترجیح دیتے ہیں باقی تمام دنیاوی کاموں پر، ان کی زندگی خوشگوار ہے، وہ اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو پریشانیوں اور مشکلات سے بچاتا ہے، اللہ رب العزت خود ان کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ اگر تم میری عبادت کو اپنے تمام کاموں پر ترجیح دو گے، میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے، املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تجھے دل کا غنی بنا دوں گا۔ اور حقیقت میں غنی ہونا یہ دل کا غنی ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ لیس الغنا بکثرت العرض، کثرت مال و دولت سے ہونا یہ غنی کی علامت نہیں ہے۔ انما الغنا غنى القلب، غنی وہ ہے جس کا جو دل کا غنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے کام چھوڑ کر، اپنے تمام دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترجیح دو گے، جب نماز کا وقت ہو جائے گا ہر کام بند، دکان بند، کاروبار بند نماز کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آ گئی ہے۔ اگر تم ایسے کرو گے تو میں تمہیں ایک انعام تو یہ دوں گا کہ تمہیں دل کا غنی بنا دوں گا، وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور میں تمہاری تمام ضروریات کو پورا کر دوں گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی تمہیں، تمہاری ہر ضرورت کو میں پورا کر دوں گا۔ لیکن اگر ایسے نہیں کرو گے وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر ایسے نہیں کرو گے مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو کام ہی کام ڈال دوں گا، 24 گھنٹے کام کرتے رہو گے، تمہاری ضروریات پوری نہیں ہوں گی، تمہاری ٹینشن ختم نہیں ہوگی، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تمہاری ضروریات کو کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ تو خوشگوار زندگی کے لیے یہ اصول اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، عبادات، ان کو اپنے دنیاوی پروگراموں پر ترجیح دینی چاہیے، مقدم رکھنا چاہیے، اور ان عبادات میں سب سے اہم عبادت اور افضل عبادت وہ نماز ہے۔ آج ہم اپنی نمازوں کے بارے میں غور کریں کہ ہمارا نمازوں کے بارے میں کیا رویہ ہے۔ اللہ رب العزت نے دن اور رات میں ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ خوشگوار زندگی کے حصول کے لیے، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ حدیث پاک اس پہ ذرا غور کیجئے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو میں پسند کرتا ہوں اور ان کا زیادہ خیال رکھتا ہوں، ایک تو عورت کے مقام کا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کے مقام کو اجاگر کیا۔ اور دوسرا والطیب، آپ نے فرمایا خوشبو مجھے بہت پسند ہے، اور پھر فرمایا وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور دوسری حدیث میں ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز پڑھتے، کیونکہ نماز سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حکم دیتے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال اگر نماز کا وقت ہو گیا اقامت کہیے، نماز پڑھیں، ہمارے دلوں کو سکون ملے۔ تو دلوں کے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رابطے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر نمازیں فرض کی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ خود بھی نمازیں پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی حکم دو نمازیں پڑھنے کا۔ آج ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، ہم اس کی روشنی میں ذرا چیک کریں
کیا واقعتاً ہم نے اس اصول کو اپنایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنے دنیاوی کاموں پر، دنیاوی معاملات پر، دنیاوی پروگراموں پر ترجیح دی؟ کیا نماز کو ہم اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے، جو ہی مؤذن کہہ دیتا اللہ اکبر، اذان شروع ہوتی، آپ اس طرح ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے جاتے جیسے کہ ہمیں جانتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ ہم کتنی اذانیں سنتے ہیں، اقامت بھی سنتے ہیں، ہم ذرا غور کریں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، اور اگر ہم نے نمازوں کے اندر کوتاہی کی تو پھر ہم کہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں، ہماری زندگی خوشگوار ہو، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اس پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دلائی جائے، بچہ یا بچی 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دی جائے، تادیب کی جائے۔ کیا ہم نے اس اصول پر عمل کیا؟ تو دوسری چیز جو ہے ایمان اور عمل صالح، اللہ کی عبادت کو تمام چیزوں پر ترجیح دینا۔ پھر اللہ خوشگوار زندگی کے حصول کے لیے تیسرا اصول جو ہے کہ جس سے انسان کا دل مطمئن ہو، انسان سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، وہ ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر کرنا۔ اور یہ ذکر الہی یہ وہ اہم عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہے، نمازیں 5 ہیں، روزے 1 مہینے کے ہیں، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن جب ذکر الہی کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اللہ کی نظر کرم اس پہ رہتی ہے، اللہ کا فضل اس کے شامل حال رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور پھر فرمایا جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہے اللہ رب العزت نے اس کا انجام بھی ذکر کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے غافل رہے گا، میرے ذکر کو چھوڑ دے گا، میرا ذکر نہیں کرے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، ہم اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کے ذکر سے غافل رہتا ہے ایسی ہے مثل الحی والمیت، جس طرح کی زندہ اور مردہ کی مثال۔ وہ شخص زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال مردہ کی مثال ہے۔ اس لیے بعض سلف کہا کرتے تھے 4 چیزیں اپنی زندگی میں اختیار کرو، کبھی ان سے غفلت کا مظاہرہ نہ کرو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اپنی یومیہ روٹین بنا لیجئے۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کا ذکر، دوسری چیز شکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا، تیسری چیز استغفار، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، اور چوتھی چیز دعا، اللہ تعالیٰ سے جو بھی ضرورت، اچھی زندگی مانگنا، صحت مانگنا، رزق مانگنا، اولاد مانگنا، جو بھی مانگنا اللہ سے مانگو۔ یہ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، یومیہ روٹین کا حصہ بنا لو، کبھی ان میں غفلت کا مظاہرہ نہ کرو۔ ذکر، شکر، استغفار اور دعا۔
میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کے بعد چوتھا اصول یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی عطا کرتا ہے وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی لوگ۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، گناہوں سے بچنا، نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان نیکیوں کی ڈھال بنا لے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ یہ تقوی ہے۔ یہ کوئی ظاہری کسی خاص حیت اور کیفیت کا نام نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ آپ اپنے سینہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں تقوی ہوتا ہے۔ یہ کسی ظاہری حیت اور کیفیت کا نام نہیں۔ انسان دلی طور پر اللہ سے ڈرے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ اس کی زندگی خوشگوار بن جاتی ہے، وہ پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ نصیحت فرمائی، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت۔ تم جہاں بھی رہو، جہاں بھی جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ۔ جب کبھی غلطی اور گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکیاں کیا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ انسان اس سے خطا کار ہے انسان، سوائے ان شخصیات کے انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے۔ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی لغزش ہو جاتی ہے، تو جب انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکیاں کرے۔ آپ نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنہ، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، تمحوہا، وہ نیکیاں گناہ کو مٹا دیں گی، وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان کی زندگی خوشگوار رہ سکتی ہے، انسان پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان یہ سمجھے کہ جس طرح یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اسی طرح یہاں کا ساز و سامان بھی فانی ہے، یہاں جو کچھ ہے سارا کچھ ختم ہونے والا ہے، فانی ہے۔ تو وہ پانچواں اصول کیا ہے؟ القناعہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پر قناعت اختیار کرے۔ الحمدللہ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ہے، اس پر قناعت کرے، اس کو اپنے لیے کافی سمجھے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا، یا ابا ہریرہ ارضا بما قسم اللہ لک تکن غنیا، اللہ نے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اس پہ راضی رہو، تم غنی بن جاؤ گے، یعنی تم دل کے غنی بن جاؤ گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنی النفس، مال کا زیادہ ہونا یہ غنی ہونے کی علامت نہیں، بلکہ غنی ہونے کی علامت ہے کہ انسان دل کا غنی ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قد افلح من اسلم۔ حدیث پاک کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے، اللہ کا کتنا انعام ہے ہم پر، کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے، عقیدہ توحید جیسی دولت عطا کی ہے، شرک سے بچایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدعات اور خرافات سے بچایا ہے۔ تو فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی نعمت نصیب کی، وہ روزے کا کفافن، اور اللہ نے اس کو ضرورت کے مطابق رزق دیا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، اور جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا اس پر اس نے قناعت کا اظہار کیا، اس کو اپنے لیے کافی سمجھا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اگر ہم قناعت کر لیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ نے ہماری قسمت میں دیا ہے ہم اس پہ راضی ہو جائیں، اور ہم دنیاوی اعتبار سے
اپنے سے کم دولت مند آدمی کو دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی من هو دونکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فتزدروا نعمت اللہ۔ تم دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم تر لوگ جو ہیں، جن کے پاس آپ سے کم دولت ہے، ان کی طرف دیکھو، لیکن دین کے اعتبار سے سبقت لے جانے کے لیے اس کو دیکھو جو آپ سے آگے بڑھ جانے والا ہے، نیکی کرنے میں آپ سے آگے بڑھ جانے والا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اس بات کا ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو نعمت ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، صحت اور جوانی دی، رزق دیا، مال و دولت عطا کیا، بیوی بچے عطا کیے، دنیا کے اندر عزت عطا کی۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس نعمت ہے، فما بکم من نعمت فمن اللہ، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا قاعدہ اور قانون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ کے رب نے یہ اعلان کیا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ جس طرح میں نعمتیں عطا کر سکتا ہوں اسی طرح نعمتیں چھین بھی سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ انسان کی خوشگوار زندگی کے لیے علامت ہے، اور زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے یہ بہترین اصول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کو اللہ نے بہت نعمتیں دی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو کس طرح اللہ رب العزت نے ان سے نعمتیں چھین لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ کہ اللہ ایک ایسی بستی جو امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی، اللہ نے ہر قسم کی نعمتیں ان کو عطا کی تھی، رزق میں فراوانی تھی، پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس اڑا دیا اور ان کی نعمتیں ان سے سلب کر لیں۔ جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بیدہ، میرے ہاتھ کو پکڑا، نبی علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو شفقت اور محبت کے ساتھ پکڑا، اور ساتھ فرمایا اے معاذ واللہ انی لا احبک، واللہ انی لا احبک، 2 بار آپ نے فرمایا اللہ کی قسم معاذ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ کتنی بڑی شفقت ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کے ساتھ رحمت للعالمین پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرمائیں اور اس کا برہملہ اظہار کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا اسی کا یا معاذ، معاذ میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں لا تدعن فی دبر کل صلاۃ ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ یہ دعا ضرور پڑھا کرو، کبھی نہ چھوڑنا اس کو، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر، و شکرک، اپنا شکر ادا کرنے پر، و حسن عبادتک، اور بطریق احسن اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ تو یہ دعا ہمیں بھی ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد 7واں اصول یہ ہے کہ انسان کوئی مشکل آئے یا پریشانی آئے یا اللہ تعالیٰ انسان کے حق میں جو فیصلہ کرے یا گناہوں سے بچنے کے لیے انسان رویہ اختیار کرے تو صبر کرے، صبر کرے مصیبت کے وقت بھی، کیونکہ صبر کی علماء نے قسمیں بیان کی ہیں۔ جب کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرے۔ جب انسان صبر کرے گا، کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ کے شکوے نہیں کرے گا، صبر کا مظاہرہ کرے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دے گا۔
پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتصبر یصبرہ اللہ، جو آدمی صبر کرنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو صبر کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کسی کو صبر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز عنایت نہیں ہوئی۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ رب العزت انسان کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح خوشگوار زندگی کے اصولوں میں سے یہ اہم اصول بھی ہے کہ انسان برداشت کرے، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرے، فوری طور پر ریئیکشن کرنا، کسی کی بات تک نہ سننا، یہ لڑائی جھگڑے اور دشمنیوں، عداوتوں کو جنم دیتا ہے۔ انسان کسی کی بات برداشت کرے، سنے اور پھر مناسب طریقے سے اس کا جواب دے یا رد عمل کرے۔ اگر ایسے کرے گا انسان تو اس سے ٹینشن کم ہوگی، دشمنیاں کم بنیں گی۔ تو صبر کے ساتھ برداشت یہ بھی ضروری ہے۔ اور 8واں اصول یہ ہے کہ انسان دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرے، کن مفتاح للخیر، کہ وہ خیر کی چابی ہو، جہاں بھی جائے خیر کو پھیلائے، خیر کی طرف بلائے، خیر کی دعوت دے اور شر کے دروازے بند کرے، لڑائی جھگڑے مٹائے، صلح کروانے کی کوشش کرے۔ تو جب انسان ایسی زندگی بسر کرتا ہے تو ایسا آدمی، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کیونکہ وہ خیر کر رہا ہے، وہ نیکی پھیلا رہا ہے، تو انسان کی زندگی خوشگوار رہتی ہے، انسان بہت ساری ٹینشن اور پریشانیوں سے بچتا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو الدرداء، گھروں کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی بات برداشت نہیں کرتا اور غصے میں آ کر وہ جو حقوق و فرائض ہیں ان کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے بہترین نسخہ ہے، جب شادی ہوئی حکیم الامت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آئیے آج ہم آپس میں ایک بات طے کر لیں تاکہ ہماری زندگی خوشگوار اور سکون طریقے سے گزر سکے۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ فرمائیے۔ فرمایا جب کبھی آپ مجھے غصے میں دیکھیں تو اپنے برداشت کر لینا، اپنے آپ کو نرم کر لینا، لڑائی سے جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرنا۔ جب میں کبھی آپ کو غصے میں دیکھوں گا تو میں اپنے آپ کو نرم کر لیا کروں گا۔ انہوں نے جب اس اصول کو اپنایا تو اتنی خوشگوار زندگی گزری کہ جب حضرت ابو الدرداء فوت ہو گئے تو بہت سارے صحابہ کرام نے، یہ میاں بیوی بہت نیک لوگ تھے، درداء کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابو الدرداء جیسا شوہر مجھے کوئی نہیں ملے گا اور میں شادی بھی نہیں کرنا چاہتی، میں انہی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ خوشگوار زندگی، گھروں کو خوشگوار بنانے کے لیے، ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کیجئے۔ 9واں اصول یہ ہے البعد عن المعاصی، کہ انسان گناہوں سے بچتا رہے۔ جہاں گناہ ہوتے ہیں، معصیت ہوتی ہے، اس معاشرے پر اللہ کی رحمتیں نہیں آتی، اور زمین کے اندر جو فساد اور جو بربادی اور تباہی مچتی ہے اس کا سبب بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر کے اندر جو فساد مچا ہوا ہے وہ لوگوں کی اعمال کی شامت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں رأیت الذنوب تمیت القلوب، میں نے دیکھا ہے کہ گناہوں سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ وقد یورث الذل ادمانها، جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں وہ ذلت کا شکار رہتے ہیں، وہ کبھی عزت نہیں پاتے، گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ان کی زندگی کو خوشگوار بنائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان کو ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے، اور جو استغفار کرتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس آدمی کو مبارک ہو قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار لکھا ہوا ہوگا۔ تو فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اپنے گناہوں سے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں اللہ آپ کی زندگی کو بہترین بنا دے گا، خوشگوار بنا دے گا،
اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے. اور یہی بات نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی کہ اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے اللہ تمہیں مختلف انعامات سے نوازے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. 11واں اصول یہ ہے کہ انسان لوگوں سے اچھے طریقے سے نرمی سے بات کرے، پیار اور محبت سے بات کرے. چیخ کر باتیں کرنا، ہر وقت کسی کے اس طرح ڈانٹتے رہنا، لڑائی کی شکل میں بات کرنا، اس سے دلوں میں بودھ اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں. انسان خود بھی پریشان رہتا ہے، اس کی زندگی کا سکون خود بھی چھن جاتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اور نرمی سے گفتگو کرو. اور فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہو کہ اچھے طریقے سے بات کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کریں. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان ان کے دلوں میں پھر وسوسے ڈالتا ہے اور بات لڑائی اور جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے ہمیں اس کا 12واں اصول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا. جو اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی خوشگوار اور پرسکون طریقے سے گزرتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل اور اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اس کے بعد 12واں اصول یہ ہے کہ انسان کبھی بھی میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اچھی گفتگو کرے، بد زبانی سے، فوش گوئی سے بچے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے برا شخص وہ ہوگا جس کی بد زبانی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، فحش گوئی کی وجہ سے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو یا لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں. جلد بازی سے گریز کرنا چاہیے، ہر کام سوچ کر سمجھ کر کرنا چاہیے. دوسروں کی عیب جوئی سے بچنا چاہیے. جو دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے اپنا وقت بھی برباد کرتا ہے اور اس کی زندگی اس کے اندر وہ زندگی بھی خوشگوار نہیں رہتی، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیبوں کے پیچھے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ پہ اس کے عیب اور اس کو اس طرح رسوا کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا، اچھا کہنا اور اچھا کرنا چاہیے. بدگمانیوں سے انسان کو بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح انسان اپنے دل کو، سینے کو صاف رکھے. میں یہ ویسے ان کے عنوان پڑھ دیتا ہوں کہ انسان خوشگوار زندگی کے لیے کیا کیا اس کو کرنا چاہیے. اپنا سینہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں صاف رکھنا چاہیے. الحسود لا یسود، جو آدمی حاسد ہے، حسد کرتا ہے، اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ حسد کر اور محنت نہ کر، محنت کر اور حسد نہ کر، محنت کر اور حسد نہ کر. کیونکہ حاسد ہمیشہ پریشان رہتا ہے، وہ ترقی کرنے کی بجائے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتا ہے. اس لیے اپنا سینہ حسد، بغض اور عداوت سے پاک رکھنا چاہیے. خوشگوار زندگی کے لیے بہترین اصول یہ بھی ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی تسلیم کر لے، ہٹ درمی اور ضد نہ کرے. جو ہٹ درمی اور ضد کرتے ہیں ان کا وہی طریقہ ہوتا ہے جو ابلیس کا طریقہ تھا. اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانی کر کے ہٹ درمی کی تھی اور آندہ درگاہ قرار دے دیا. اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، معافی مانگی. اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام دیا کہ وہ ابو البشر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں. اسی طرح انسان کو بیجا تنقید سے گریز کرنا چاہیے. خواہ مخواہ دوسروں کے نوک ٹوک کرتے رہنا، جس طرح وہ بہو اور ساس کا مسئلہ ہوتا ہے یا اپنے ملازموں کے ساتھ بیجا تنقید کرنا، ہر وقت ڈانٹتے اور جھڑکتے رہنا، اس سے بھی زندگی میں وہ جو خوشگواری ہے ختم ہو جاتی ہے. آپس میں شکر رنجیاں پیدا ہوتی ہیں اور اختلاف پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح دخل در معقولات سے گریز کرنا چاہیے. ایک معاملے میں ہمیں کوئی دخل ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے،
اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں، ہم خواہ اس میں مداخلت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنا، ہمدردی کرنا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اللہ رب العزت نے اس کے بڑے فوائد ذکر کیے، اور اس سے انسان کی زندگی خوشگوار رہتی ہے۔ فتنوں سے بچتے ہوئے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، نیک ربانی علماء ان کی صحبت اختیار کرے اور ان کے حلقات میں شامل ہو، تاکہ وہ فتنوں سے بچ سکے اور اس کی زندگی خوشگوار ہو۔ انسان اچھی صحبت اختیار کرے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اس سے بھی انسان کی زندگی خوشگوار رہتی، کیونکہ اچھے ساتھی ہمیشہ ان سے فائدہ ہی پہنچتا ہے، ان سے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور یہ دعا اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے اور اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو میری معاملے کے تحفظ کا ضامن ہے، اور میری دنیا بہتر بنا دے جس کے اندر میری معیشت ہے، واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، اے اللہ میری آخرت کو بہتر بنا دے جہاں میں نے پلٹ کے جانا ہے، واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اللہ میری زندگی کو نیکی میں زیادتی کا ذریعہ بنا، واجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور موت کو ہر قسم کی شر سے بچانے کا ذریعہ بنا۔ اس کے بعد ہے کہ انسان کو کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو محنت کرنی چاہیے، دوسروں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ جو محنت کرتا ہے دوسروں پر بوجھ نہیں بنتا، وہ خود بھی اس کی زندگی خوشگوار رہتی ہے اور دوسرے بھی پریشان نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان محنت کرے، تھوڑا کمائے یا زیادہ کمائے، دوسروں پر بوجھ نہ بنے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کسی کو دینا، اس کا تعاون کرنا، یہ ہاتھ بہتر ہے مانگنے والے ہاتھ سے۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی خوشگوار کرنے کے لیے اب محنت کرنی چاہیے، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ازہد مما فی ایدی الناس یحبک الناس، تم لوگوں کی ہاتھوں کی طرف دیکھنے سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں کی طرف نہ دیکھتے رہو، لوگوں سے مانگتے نہ رہو، تو لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ یہ چند اصول تھے جو میں نے بیان کیے، موضوع بہت لمبا تھا اور میں نے اس کو بہت مختصر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق بخشے، ہماری زندگی کو خوشگوار بنائے، دنیا کے اندر بھی ہمیں نیک بختی اور سعادت مندی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامیاب و کامران کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔